ٹائم لگا کے نہیں ہوتا ہے. روشنی سورج کو دیتا ہے دیا پاس کا. روشنی سورج کو دیتا ہے دیا پاس کا. ہم ماتم سے پتا بات کا. نکلی ایک ہے زینب کا سہارا دوسرا باس کا. ایک ہے زینب کا سہارا دوسرا اے خدا نایاب کے لفظوں کو تو کر لینا قبول. ٹوٹا پھوٹا ایک قصیدہ لکھ دیا بات کا. ٹوٹا پھوٹا ایک قصیدہ لکھ لیا بات کا. صلی علی محمد وعلی محمد. فوج ستم کا توڑ کے پہرا لبے ستم کا توڑ کے پہرا لبے پورا گالی ٹہل رہا ہے اکیلا لبے پورا. گالی ٹہل رہا اکیلا لبے پورا. پر لی ہے ساری تازگی پیاسے نے مشق میں اب خشک ہی رہیں گے ہمیشہ لبے پورا. اب خشک ہی رہیں گے ہمیشہ لبے پورا. محمد والے محمد صلی محمد والے محمد. برائے خوشنودی حضرت پاک علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام بابا دے بلند سلوات. یا اللہ کی نبوت کا یا محمد کی ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فرمایا بعد اللہ تعالی کی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین عند اللہ الاسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم سب کو یہ ولادت و سعادت جناب قاسم علیہ السلام مبارک ہو. بہترین شب ہوتی ہے جب رحمت کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات
پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کا نزول ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی کہ دین اسلام آج کا نہیں ہے، دین اسلام آدم کے زمانے کا ہے، لیکن اس زمانے میں شریعت جو تھی نوح کے زمانے سے محدود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام شریعت محدود تھی، لیکن محمد مصطفیٰ کی شریعت قیامت تک جاری ہے، لامحدود ہے۔ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، یا دوسری زبان میں کہہ دوں تمام شریعتیں جس پر قربان ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ بے شک 1,24,000 انبیاء آئے تھے استقبال محمدی کے لیے، اور محمد آئے تھے استقبال مولا علی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جملہ پڑھ کے میں کہہ دوں اگر 1,24,000 پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نقطے پہ آ جائے تو اسے محمد کہتے ہیں، محمد ایک نقطے پہ آ جائے تو اسے علی کہتے ہیں۔ نعرے حیدری۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت محترم، اور وہی علی کا علم بردار عباس علمدار ہے، لشکر کا سردار حسین کا لشکر ہے اور لشکر کا سردار عباس ہے۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ واہ واہ واہ۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ ہر جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، تو یہ غور فرمائے کہ دین اسلام ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارے اوپر نافذ ہے، دوسری بھی مخلوقات ہیں، جتنے مخلوقات ہیں ان کے حساب سے، ان کے عقل کے حساب سے ان پر شریعت نافذ ہوتی ہے۔ جانوروں پر یہ شریعت نافذ نہیں ہوگی، لیکن جو شعور رکھتے ہیں، جتنے بھی دوسرے مخلوقات جتنا شعور رکھتے ہیں اتنی شریعت ان پہ نافذ ہوتی جاتی ہے۔ مل کے ایک بہترین سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ دین اسلام ہے کیا اور ایمان ہے کیا؟ دین اسلام وہ ہے جو آدم بھی لائے تھے، لیکن خاتم النبیین پر یہ کامل و مکمل ہوا۔ کامل مکمل کب ہوا؟ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، جب یہ دین کامل ہوا، اکمل ہوا، مکمل ہوا۔ اب سمجھ میں آئے جو کوئی مکمل ہوگا، جو کل ایمان ہوگا، اس پر ہی دین کامل و مکمل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مکمل ہوگا اس پہ ہی دین اکمل ہوگا، اور شریعت بھی اس پہ ہی تمام ہوگی۔ جو عمل کرے گا وہ شریعت بن جایا کرے گی۔ اور ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام ہے۔ حضرت محترم، امام حسن علیہ السلام کی بہت سی موجوزے درپیش نظر ہے، اور بہت سے سوالات کیے گئے مولا حسن علیہ السلام سے، اور مولا حسن نے وہ علم کے بحر بہائے۔ ان کے باب علم کا بیٹا ہے، رسول شہر علم ہے، یہ باب علم کا بیٹا ہے۔ سوال کیا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ ایک مظلوم کی آہ پہنچ جائے۔ مشرق و مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ ایک سورج طے کرتا اتنا فاصلہ ہے مغرب و مشرق کا۔ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 4 انگلی کا فاصلہ ہے۔ وہاں ہم اٹک کر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے فرمایا 4 انگلی تو ہے ہی، معصوم ہے، ان کی بات کو ہم کاٹ نہیں سکتے، ان کی بات کو ہم چھاٹ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کتنا فاصلہ حسین و یزید میں ہے،
کہیں فاتحہ پر باطل میں ہے. سبحان اللہ. حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے. بے شک. اور اگر محترم حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے، فرمایا کچھ معجزہ بتائیے. تو معجزہ دیکھو گے. میرے بابا علی کو دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا وہ کل ایمان ہے، ہم ایمان پر ہے. اور حسین کل دین ہے، ہم دین پر ہیں. اور یہی دین اللہ کو کون سا پسند؟ جو حسین علیہ السلام کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. وہی دین پسند ہے. کہا کہ ایک روایت میں پردہ رکھا تھا، حسن علیہ السلام نے پردے کو اٹھایا. مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ مولا علی کی شہادت واقع ہو چکی تھی. پتا چلا جب بھی کوئی امام چاہے، وقت کا امام، وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، کسی بھی نبی کو بلا سکتا ہے، کسی بھی امام کو بلا سکتا ہے. ایسا کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں ہوتا. وہ تو ہمارے درمیان ہوتا ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. ہمارے آنکھوں کے درمیان پردہ ہوتا ہے. ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے نماز رکھی گئی ہے. اگر نماز میں آپ سجدہ کرو گے تو وہ آپ کی معراج ہوگی. سبحان اللہ. اسی لیے محترم ایک مرتبہ مولا علی تشریف لائے، فرمایا ہم میں سے جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ہم میں سے جو باقی رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سلوات پڑھیے. اور عزیز محترم دیکھیے کہ میں بات کو بہت ہی میسج کو شوق کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امیر شام نے زہر بھیجا 3 مرتبہ. مسلی نام ہے، اس نے امام حسن کو زہر کیا. اور پھر جب ان سے حسن علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ امام اللہ کی مرضی کا مالک ہوتا ہے، خود اختیار بھی رکھتا ہے، اللہ کی مرضی بھی ان کے پاس ہوتی ہے، مرضات اللہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ جب الہیل نام ہے زہر کا، چین میں ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس پہ ایک پیڑ اگتا ہے جس کی جو ہے روٹس جو ہوتی ہے، جڑیں، وہ زہریلی ہوتی ہے. کہا اس وقت میں یہ زہر بھیج رہا ہوں، خط لکھا. ایسا ہوا کہ وہ جو قاصد آ رہا تھا وہ اونٹ سے اترا، اور اترنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا قدرتاً. اگر امام کو ہلاک کرنے آئے گا تو خود بخود قدرتاً ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ امام ہلاک نہیں ہوتا، شہید ہوتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. امام ہلاکت سے بچاتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا. ایک مرتبہ خط دیکھا، کہا کہ اس میں پوری تحریر لکھی تھی امیر شام کی، اور امام حسن کے پاس لایا. امام حسن علیہ السلام نے دیکھا، بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جب سوال کیا گیا تو شرم سے اس کا سر جھک گیا. آپ امام کا دوست لیکن منافق کا کام کر رہا تھا، دشمنی کا کام کر رہا تھا. اب سمجھ میں آیا ایسے دشمن کو جہنم کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، اور کوئی دوست ہوتا ہے اسے جنت نصیب ہوتی ہے. بیٹے ایک بہترین سلوات کی. اور عزیز محترم دیکھیں کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، امام نے فرمایا مشرق اور مغرب کا فاصلہ جتنا سورج طے کرتا ہے، جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان، تمام زبانیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے والوں کو آتی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ مولا اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب زبان جانے. جب کوئی کہے گا تو اس کی زبان پہچانتے. جانور کی بھی زبان جانتے ہیں، انسان کی بھی زبان جانتے ہیں، جنوں کی بھی زبان جانتے ہیں، حیوانوں کی بھی زبان جانتے ہیں. جو کوئی فریاد کرتا ہے مشکل کشائی فرما دیتے ہیں. تو جب وہ جانوروں کی بھی مدد فرماتے ہیں تو انسانوں کو کیا ہوا؟ انسان دست ادب باندھ کر ہاتھ بلند کر کے دعا کیوں نہیں فرماتے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہترین شب ہے جب امام حسن علیہ السلام اور ام فروا کا بیٹا زمین پر نازل ہوا ہے، جسے آپ قاسم کے نام سے جانتے ہیں. آپ دعا فرمائے، آپ کی ہر دعا
بھر آئے گی، ہر آرزو پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی، لیکن دل سے مانگیے، زبان کی نوک سے نہ مانگیے، دل سے آپ یاد کریے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا عطا ہو جائے گی۔ اور قاسم علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر 13 برس کے ہیں، 13 برس ہم سینی کا عالم ہے، یعنی سینے بلوغ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی 13 برس کے، میں کیا کر رہا ہوں، دعوت ذوالشیرہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت، دعوت اسلامیہ کہاں ہونا چاہیے؟ کسی بڑی مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہی کہاں پہ؟ سب سے بڑے کافر کے گھر پہ۔ میں کیا کر رہا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ۔ اب سمجھ میں آیا، اگر کافر ایسا ہے تو کل ایمان کا بابا ہے، تو ہمیں وہ منظور ہے۔ سلوات تو پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ اگر کل ایمان کا بابا ہے تو ابو ایمان ہے، کافر نہیں ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کہ 13 برس کا سن دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی کا، مولا علی نے اہتمام کیا، مولا علی نے انتظام کیا، مولا علی نے دسترخوان بچھایا، مولا علی نے تمام کے تمام انتظام اور اہتمام کیا۔ اور کربلا کی سرزمین پر قاسم 13 برس کے ہیں، قاسم اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قاسم کی ولادت کربلا کے لیے ہوئی ہے، لیکن مولا علی کو ٹریننگ دی رسول اللہ نے، قاسم کو سکھایا حضرت عباس علمدار نے۔ سبحان اللہ۔ بہترین سلوات پڑھیے بھائی۔ عزیزان محترم کہ عباس اجلال کے پیکر کا نام ہے، عباس اجلال کے پیکر کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے۔ عباس اجلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی کہ علم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکال لے۔ سلوات پڑھیے بہادر۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم یزید ڈرتا تھا، اسی لیے کربلا نہیں آیا تھا۔ ابن زیاد ڈرتا تھا، اسی لیے کوفہ میں رکا تھا۔ یہ لوگ ڈر کس کا تھا؟ یہ ڈر تھا مولا علی کا، حیدر کرار کا۔ اور حیدر کرار کو جو علم عطا ہوا تھا وہی علم عباس علمدار کو عطا ہوا۔ عباس کے علم کو دیکھ کر فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے مرنے لگی۔ ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو کس بات کا ڈر تھا؟ یہ علم اور عمل جب ملتا ہے تو حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عباس جیسا عالم نہیں، حضرت عباس جیسا فاضل نہیں، حضرت عباس جیسا عادل نہیں، حضرت عباس جیسا فرقان نہیں۔ حضرت عباس وہ ہے جن کے لیے لوگوں نے کہا، پیغام بھیجا تھا کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، لیکن حضرت عباس جیسا فرقان نہیں۔ حضرت عباس نے فرق کر دیا کہ یزید باطل پہ ہے، حسین حق پر ہے اور علی حق ہے۔ سلوات پڑھیے میرے عزیز پہ دانا، مول پہ میں دانا، سمرے پہ دانا، مال لانا، عزیز پہ دانا، مول پہ میں دانا، نعرہ حیدری۔ حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، ولا کا جام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری، بہترین سلوات پڑھیے محمد۔ تو پیغام یہ ہے دعوت ذوالشیرہ میں، وحدانیت کا اعلان، نبوت کا اعلان، ولایت کا اعلان۔ کربلا کی سرزمین پر وحدانیت کو بچایا گیا،
नबूवत को बचाया गया, विलायत को बचाया गया। इन्ना दीना इंदिल्लाहिल इस्लाम, जो सही इस्लाम है उसको बचाया गया, वरना जो गलत इस्लाम है वो पल रहा था, वो बढ़ रहा था। अगर इमाम हुसैन नहीं उठते तो सही इस्लाम जो अल्लाह को पसंदीदा इस्लाम है ये खत्म हो जाता। समझने की कोशिश कीजिए, यजीद जैसा फासिक नहीं, यजीद जैसा फाजिर नहीं, यजीद जैसा अय्याश नहीं, यजीद जैसा औबाश नहीं। तमाम खामियां यजीद में थी, एक भी खूबियां नहीं थी। जितनी भी खामियां हैं तमाम यजीद में है, एक भी खूबी नहीं है। अब वो खामियां जो हैं वो पलने लगी, वो बढ़ने लगी, और शरीयत में ये लिखा जा रहा था कि भाई बहन, सगे भाई बहन का अक्द हो सकता है। हाँ, यस, इट वाज दैट। अब जब दीन जो हुसैन है, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं दीन अस्तु हुसैन, दीन ही हुसैन है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगंबर इस्लाम के बेटे हैं कुरान के तहत ये देखा कि ये सही नहीं है, ये बातें शरीयत में है ही नहीं कि शराब हलाल हो जाए, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते शराब हराम, और सगी भाई बहन का रिश्ता हो जाए, ये हलाल हो जाए, जो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं हराम। अब समझ में आज जब इमाम ज़माना आएंगे, जुल्फ़िकार चलेगी, जो हराम को हलाल कहता है, हलाल को हराम कहता है, उसको काट के रख देंगे। हज़ार मोहतरम दावत शीरा में मौला अली ने एहतिमाम किया, करबला में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने एहतिमाम किया, हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास अलमदार ने एहतिमाम किया। और देखिए कि एक पैगाम है इस मजलिस में, कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है। कासिम अलैहिस्सलाम मदीने में पैदा हुए, करबला में शहीद हुए, 13 बरस का सिन है। कासिम अलैहिस्सलाम वाहिद करबला के दूल्हे हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ अक़्द कराया है। कासिम अलैहिस्सलाम की मेहदी मशहूर है, कासिम अलैहिस्सलाम का हम जुलूस उठाते हैं 7 मुहर्रम को। ये तमाम बातें हैं कि हमने तय की थी शायद बुरासान में, इसलिए इसको नहीं छेड़ रहे। अब एहतराम वालिदैन कितना जरूरी है, कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से बताया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कासिम के बाजू पर एक तावीज़ बांधा था, दरअसल में वो खत था, इमाम हसन ने तहरीर फरमाया था, और इमाम हसन ने लिखा था, अरे बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा कासिम, जब मेरा भाई नरगाह अज़ा में गिर जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना, मेरे भाई का अपने आप को कुर्बान कर देना। तो ये इमाम का खत भी तावीज़ बना करता। मैं क्या इमाम का खत भी तावीज़ का काम करता है, क्योंकि वो दहन जो है, वो हाथ जो है, माफ करिएगा, वो हाथ जो है वो यदुल्लाह के हाथ है, यदुल्लाह के हाथ हैं। ज़बान जो है लिसानुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह हैं, चेहरा वजुल्लाह है, यही चेहरा बाकी रहने वाला है। अब देखिए कि अबुल कासिम रसूलुल्लाह की भी कुनियत है, वक्त इमाम की भी कुनियत अबुल कासिम है, और इनका नाम कासिम है। मौला अली की लिखा या अली अंता तक़सीमुल जन्नत वन नार, तक़सीम का मानी ही कासिम होता है, जो तक़सीम कर दे, हक को हक कर दे, बातिल को बातिल कर दे। जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाए, जहन्नुम में जाने वाले जहन्नुम में जाए, तक़सीम करते उसे कासिम करते हैं। अज़ार मोहतरम, कासिम ने हुकूक इंसानियत को अदा किया। करबला की सरजमीन पर वालिद तो नहीं थे, लेकिन चचा जो वालिद के बराबर था, उन्होंने चचा का कैसा साथ दिया, जबकि पता ना शहीद होने वाले हैं। आजकल के बच्चे माशरे में क्या कर रहे हैं, अपने वालिद को जवाब देते हैं, अपने वालिद का कहना नहीं मानते, माँ की तो बात ही नहीं सुनते। माँ जिसके पैर के नीचे जन्नत है, माँ जो पालती है, माँ जो शिकम में रखती है 9 महीना, माँ जो दूध पिलाती है, माँ जो बोलना सिखाती है, माँ जो तरबियत देती है, माँ जो तालीम देती है, माँ तालीम दे कर बता रही है कि मेरा बेटा नेक निकले, लेकिन बेटा नालायक निकल के बता रहा है।
کیونکہ یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہے. یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہے کہ اگر حرام جائے گا تو پھر نیک کیسے ہوگا. صلوات پڑھیے محمد حضرت محترم. یہ ایک پیغام تھا کہ والدین کا احترام جس طرح قاسم علیہ السلام نے کیا, اپنے چچا جان کا احترام کیا, اپنی امی جان کا احترام کیا, کربلا کی سرزمین پر قربان ہو گئے, حتیٰ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قاسم علیہ السلام کی. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے پکارا, ہر ٹکڑا ہوا میں بلند ہو کے آواز دیتا لبیک یا امام زمانہ. ایسا جذبہ اپنے دل و دماغ میں رکھیے جب وقت کا امام آ جائے, جس طرح قاسم کے جنازے کے ٹکڑے اڑ اڑ کے کہہ رہے تھے لبیک یا امام زمانہ, ہمیں بھی لبیک یا امام زمانہ کہہ کے جو ہے حاضری دینی ہے اور حاضر ہو جانا ہے. دیکھیے اپنے دنیا کے کام کو چھوڑ کر, دنیا کی محبت کو چھوڑ کر, دنیا کے اعمال کو چھوڑ کر, دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر امام کی طرف رجوع ہونا, یہی اس مجلس کا پیغام ہے. ہم جو ہے آذان ہوتی ہے, آذان ہو رہی ہے, ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے؟ جب آذان ہو مصلی پہ آ جاؤ. ہاں اگر کوئی حقوق انسانیت آپ کے حقوق انسانیت رہ گیا تو وہ پہلے کریے, کیونکہ حقوق انسانیت کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا ہے. صلوات پڑھیے محمد. نماز کی قضا ہے, لیکن جو ہے اگر آپ فارغ ہیں, پیسہ فرق کا فنسب ربی کا فرق, قرآن کی آیت ہے نا, اے میرے حبیب جب فارغ ہو جائیے تو میرے پاس آ جائیے, لیکن میرے پاس آنے سے پہلے قلم سے علم ولایت تحریر فرمائیے. قلم سے, قلم اسی لیے طلب کیا تھا, قلم دے دو تاکہ علم ولایت تحریر فرما دوں. لیکن جس نے قلم نہیں دیا اس نے تمام امت کو گمراہ کر دیا. پیغمبر آواز دیتے رہے قرآن و اہل بیت, قرآن و عطرت, قرآن و اہل بیت, قرآن و اہل بیت, لیکن قلم نہ دے کر اس نے تمام کو گمراہ کر دیا. قرآن اور صحابہ, قرآن اور صحابہ, قرآن اور صحابہ کہہ کے اہل بیت سے منہ موڑ دیا. لیکن عزیز محترم غور فرمائے, قیامت کا دن ہوگا, ہر ایک اپنے امام کے پیچھے آئے گا, تب پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کا ساتھ دیا جہنمی ہو گیا, کس نے علی کا ساتھ دیا جنتی ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد. کہ جناب قاسم علیہ السلام وہ دولہا ہے, وہ شہزادہ ہے, انہوں نے کربلا کی جنگ جیتی ہے اور 13 برس کا خمسن, اتنی خواہش لڑنے کی, اتنی تمنا لڑنے کی تمنا, اور حضرت عباس نے تلوار چلانا سکھایا تو کربلا کی سرزمین پر قاسم نے کاٹ کے رکھ دیا دشمنوں کو, چیر کے رکھ دیا دشمنوں کو. یہ حضرت عباس علمدار کی فنون تھا, فن عباس تھا جو فن قاسم میں تھا, وہ جلال عباس تھا جو قاسم میں جلال تھا. وہ عباس علمدار کی تلوار تھی جو قاسم کے نام سے چل رہی تھی. عباس نے کربلا کی سرزمین پر تلوار نہیں چلائی, اجازت ہی نہ ملی, لیکن وہ قاسم نے پوری کیا, علی اکبر نے پوری. 13 برس کا آپ بچہ سمجھ لیجئے, لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے نہیں ہوتے, بڑے بڑے بہادروں پہ جو ہے بھاری پڑ جاتے ہیں. اور وہاں پہ میں عرض کر چکا ہوں, جب قاسم علیہ السلام نے ارغا کے شامی کو قتل کیا تو عباس علمدار میدان میں آ گئے اور کلیجے سے لگا لیا قاسم کو, اے میرے لال تو نے میری لاج رکھ لی. کیسا منظر ہوگا سمجھیے آپ بات کو, کہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے, کم سن بچہ, اور اتنے بڑے پہلوان اتنے لوگوں کو قتل کیا, پھر نار جہنم کیا. قاسم علیہ السلام کی جو ہے اس شجاعت کی داد دینا چاہیے کہ نہیں؟ جس طرح دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی تھے, لوگ جانتے تھے یہی بعد میں امام بنے گا,
उसी तरह कासिम अलैहिस्सलाम इमाम तो नहीं बने, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को आगे किया, खुद शहीद हो गए। कासिम अलैहिस्सलाम को हमारा सलाम हो। देखिए अज़ान मोहतरम, ये करबला में हम तक बहुत से पैगाम पहुंचते हैं। एक तो नमाज पढ़ते रहिए, इमाम हुसैन सजदे में शहीद हुए, और अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी जवानी में। यह भी एक पैगाम है कि जवानी में दीन इस्लाम से गाफिल न हो, जो पसंदीदा दीन है। और कमसीनी में कासिम अलैहिस्सलाम के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन लब्बैक या इमाम कह के कासिम के टुकड़े हवा में बुलंद होते रहे। तो ये भी एक पैगाम है कि कमसीनी जो बच्चे हैं उनके लिए कासिम का पैगाम, जवान बच्चों के लिए अली अकबर का पैगाम, और बड़ों के लिए इमाम हुसैन का। अब्बास और रमदान भी एक पैगाम देते हैं। अब्बास का अलम, अब्बास वो है जो वफादार हैं, लश्कर के सरदार हैं अब्बास। और एक सबसे पहली बात, अब्बास बीबी ज़हरा के बेटे हैं। उन्होंने अपना बेटा कह के खिताब फरमाया है कि अब्बास होंगे वो मेरी बेटियों का चादर का मुहाफिज होगा, और करबला में इमाम हुसैन का हिफाजत करेगा, मुहाफिज होगा। तो बीबी ज़हरा ने अब्बास अलमदार को दुआ दी है, क्योंकि नमाज शब में अब्बास भी पैदा हुए थे, बीबी सकीना भी नमाज। लेकिन अब्बास के अलम से कुछ मांगो तो बीबी सकीना का वास्ता दे के तलब करिए, कासिम की मेहंदी से कुछ मांगो तो हुसैन का वास्ता दे के तलब करिए, आपको बताएगा। आइए मिल के दुआ फरमाएं। खुदाबंद आलम, इस महफिल के तहत जितने मोमिनीन और मोमिनात यहाँ पे मौजूद है, और जो यहाँ से गैर मौजूद है, तमाम तो जो है तमन्नाओं को भर दे। जो कोई बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे, जो कोई बेघर है उन्हें घर अता फरमा दे, जो कोई बे औलाद है कासिम का वास्ता उन्हें औलाद अता फरमा दे।